اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے یہ روزہ گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی شادیاں کر لو، شادی کی عمر ہو جائے، بالغ ہو جاؤ، اپنی بچیوں کی بھی شادیاں کروا دو، اپنے لڑکوں کی بھی شادیاں کروا دو، اور یاد رکھو شادی کرنا یہ فرض ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے آئے ہیں کہ نا شادی نکاح میرے نبی کی سنت ہے، ہاں میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھو نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا ہے اور لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو عزت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں وہ زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ایسی صورت میں شادی کرنا فرض ہے میرے بھائیوں، شادی کرنا ضروری ہے۔ تو عزت کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی جلدی سے شادی کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آدمی جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہاف دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتق اللہ، آدھا دین جو بچا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہ دیکھو مال کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو پیسہ کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا، نیک لڑکی مل جائے جلدی سے شادی کر دو۔ اور اے لڑکی کے والدوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، تو یہ نہ دیکھو لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکے کے پاس زمینیں کتنی ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، نہیں نہیں، دیندار لڑکا ملے تم بھی اپنی بچیوں کی شادی کر دو۔ آج کتنے دیندار لڑکے ایسے ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ بیچارہ غریب ہے، مولوی صاحب امامت کرواتے ہیں، 5,000 روپے تنخواہ ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، مولانا صاحب داڑھی والے ہیں، کوئی لڑکی داڑھی والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کرتا پجامہ پہننے والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آئے لڑکی والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں لڑکے کا مال نہ دیکھو، لڑکے کی جائیداد نہ دیکھو، لڑکے کا دین دیکھو، وہ لڑکا کتنا زیادہ دیندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، کون ہے حضرت موسیٰ؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ آؤ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا ہے۔ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، دل تھام کے سننا ہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ فخرج منها خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیچارے لیٹ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، اللہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تم دونوں لڑکیوں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا ہے، اور وہ مرد اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جب تک وہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائیں تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ پانی پلانا جانوروں کو، مرد ہیں لہٰذا مردوں کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، وہ عورتیں تھیں بازاروں میں ٹہلنے والیوں، مردوں کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والیوں، وہ عورتیں ہیں جنہیں یہ بھی گوارا نہیں غیر مردوں
مردوں کے ساتھ مل کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ میرے بھائیوں، کہا ہمارے جانوروں کو پانی پینا ہے لیکن اس کنویں پر غیر مرد ہیں، غیر محرم ہیں، لہٰذا تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ وہ چلے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کیا کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ پائے، اسی لیے ہمیں اپنے جانوروں کو لے کر کے آنا پڑا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کا پتھر ہٹایا اور وہ پتھر اتنا زیادہ بھاری تھا، اس کو ہٹانے کے لیے کئی مردوں کی طاقت، کئی مردوں کا ہاتھ، کئی مردوں کے بازو لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر ہٹایا، ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں اور ان کے ابو جیسا کہ بتایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہیں آئے ابو، ایک آدمی نے ہماری مدد کی ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے۔ آئے ابو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ اجرت دے دیں، اس نے اتنی محنت کی ہے، آپ اسے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے جاتی ہے، اور کیسے جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے شرمیلی چال سے آتی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی تھی، اللہ نے اس لڑکی کے گاؤں کا نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف اس کی چال کے بارے میں بتایا۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خاندان نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ برادریاں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، شرم و حیا سے لپٹ کر کے، شرم و حیا کا نقاب پہن کر کے آئی۔ میری ماں و بہنوں، عورت کا سب سے بڑا زیور، اس کا ہار، اس کے کنگن، اس کا تاج اگر کوئی ہے تو وہ شرم ہے، حیا ہے، اور جس عورت سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، وہ عورت بے حیا ہے۔ وہ عورت، شرم و حیا عورت کا لباس ہے، جس عورت سے شرم نکل جائے وہ عورت ننگی ہے، برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ لڑکی آئی، اور کیسے آئی؟ بڑے شرماتے ہوئے، اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کیا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، چلیے آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ لڑکا ہے۔ ان لڑکیوں نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دیندار ہیں، ہماری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آیا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا تھا انجانے میں مصر سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا آفر؟ اب دیکھو آفر دیکھو، نوجوانوں، جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں، اور جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے۔ میں بوڑھا ہوں، بستر پہ پڑا رہتا ہوں، لہٰذا 8 سال آپ کو میری خدمت کرنا ہوگی۔ اس شرط پر میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور اگر 10 سال کر دے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ کتنا پیسے والا ہے، اس کا باپ کتنا کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بنگلہ کتنا بڑا ہے،
اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسا ہے. وہ سمجھ گئے دیندار ہے, تھکا ماندہ مصر سے آیا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لیکن اخلاق سے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں,